السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعۃ المبارک کے یہ بابرکت لمحات رب العلا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تلاوت کی گئی آیت بینہ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روشنی میں مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے افضل و اشرف حضرت انسان کو بنایا، جس کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے فرمائی۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ پھر اس انسان کے اس نظام کو، نظام تخلیق کو اللہ رب العزت نے جاری فرمانے کے لیے ایک پاکیزہ، منظم، حلال، بہترین اور خوبصورت نظام قائم فرمایا، جس کے تحت اللہ رب العزت نے ایک مرد و عورت کو ایک جان بنا دیا۔ یہ جوڑ، یہ سبب، یہ تعلق، انسان کی بقا کا یہ رشتہ، یہ بندھن، اسلام میں اسے نکاح کہا گیا۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، نکاح مسنونہ اور مروجہ رسومات۔ ہم اپنی اس مختصر نشست میں کوشش کریں گے قرآن و حدیث نکاح کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، اور نکاح کے متعلق بانیان اسلام کے تربیت یافتہ صحابہ و اہل بیت ان حضرات کے کیا طریقہ کار ہیں۔
اور نکاح کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے، اور ہم نے نکاح کو اپنی پیدا کردہ رسومات سے کیسے پراگندہ کر دیا، یہ چند باتیں انشاءاللہ ہم اس نشست میں کریں گے۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے قرآن و حدیث نے نکاح سے متعلق کیا بات کی ہے، اس رشتے کو کس طرح بیان کیا ہے، اس رشتے کی خوبی کس طرح اللہ رب العزت نے اجاگر فرمائی ہے، چند آیات بینات بطور استشہاد آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار علامتیں بیان فرمائیں، کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ کہیں فرمایا یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، تو کہیں فرمایا یہ فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، کہیں کہا تدبر کرنے والوں کے لیے میری یہ نشانی ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر خلاق لم یزل نے ایک رکوع کے اندر اپنی چند نشانیوں کو بیان فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی اسی بندھن اور اسی جوڑ کو قرار دیا جس کو ہم نکاح کے بعد جس بندھن کو ہم اپناتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جان سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کر دیا، اور مقصد بھی اس کا آگے بیان فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا پھر اس جوڑے کے بیچ میں ہم نے محبت، رحمت اور شفقت کے پہلو کو رکھ دیا۔ یہاں قابل فکر اور قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا فرمایا، اور جو اس کے مقصد بیان فرمائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں۔ یہ سکون ہر دو طرف سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس وقت ہے جب اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، ہوتا اس وقت ہے یہ سکون حاصل جب دونوں طرف سے اخلاقی اقدار کو پامال نہ کیا جائے۔ اگر ایک مرد وہ اپنی عورت کو گھر کی باندھی اور نوکرانی سمجھنے لگ جائے، اور ایک عورت اس مرد کو اپنا مرید بنانے کی کوشش میں آ جائے، تو پھر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا دونوں طرف سے حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کا مقصد بیان کیا کہ اس جوڑ کا، اس بندھن کا حاصل اور مقصد یہ ہے تاکہ ان دونوں کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اس سکون کو پانے کے لیے گرامی قدر سامعین یہ لازم ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ہدایات ملی ہیں ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں دونوں طرف سے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے اس میں محبت کو ڈال دیا، اس میں شفقت اور رحمت کو ڈال دیا۔ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں، ایک اچھے اور شریف خاندان کے لوگ، ایک اچھے اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت، وہی لوگ جو کل تک ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں، وہی نکاح کے دو الفاظ کہہ لینے کے بعد، اس بندھن میں آ جانے کے بعد، وہی ایک دوسرے کے مونس و غمخوار بن جاتے ہیں۔ وہی جو کل تک ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں، آج انہی کی غم دونوں کے ایک، خوشی دونوں کی ایک، نقصان دونوں کا ایک، نفع دونوں کا ایک، یہ سب برابر ہو جاتا ہے، زندگی دونوں کی ایک۔ یہاں تک کہ یہاں سے گئے اور بعض روایات کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جا کر پھر بھی یہ دونوں ایک۔ یہ کیسا خوبصورت رشتہ اور بندھن ہے، اور کیسی اللہ کی طرف سے اس میں ڈالی ہوئی محبت ہے، کیسی اس میں ڈالی ہوئی اللہ کی طرف سے بقا ہے کہ جو ایک اجنبی مرد و عورت کو ایسا یکجان کر دیتی ہے کہ اگر وہ اسلام کے اصولوں کو پامال نہ کریں، اسلامی اقدار کو پامال نہ کریں، اور اس بندھن کو خود سے توڑنے کے درپے نہ ہو جائیں اور اسے قائم و دائم رکھیں، تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کے شریک بن جاتے ہیں، اور آخرت میں جنت میں بھی ایک دوسرے کے شریک بن جاتے ہیں۔
دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اسی نکاح کو انبیاء کا طریقہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے لیے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی ازواج بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح من سنتی، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء اس رشتہ ازواج سے منسلک ہوتے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جیسے انبیاء کا یہ طریقہ ہے، فرمایا میرا بھی یہی طریقہ ہے، النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، فرمایا جو میری اس سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی اگر ضرورت کے باوجود، قدرت کے باوجود، طاقت اور استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کر رہا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جان بوجھ کے اعراض کر رہا ہے، اور جو ایسے کر رہا ہے اس کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فلیس منی، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو تمام انبیاء کا طریقہ اور سنت بیان فرمایا، فرمایا اربع من سنن المرسلین، یہ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ وہ کون کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا الحیا والتعطر والسواک والنکاح، ایک حیا اور دوسرا خوشبو کا استعمال، تیسرا مسواک کا استعمال اور چوتھا نکاح کرنا۔ فرمایا یہ نہ صرف میرا طریقہ ہے، نہ صرف میری سنت ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کا طریقہ اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس رشتے سے ہمارا ایک اور رشتہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم سسرالی رشتہ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا اور پھر اس کے لیے 2 رشتے بنائے۔ وہ 2 رشتے کون کون سے؟ نسبًا وصہرا، ایک نسب کا رشتہ ہے اور دوسرا سسرالی کا رشتہ ہے۔ جس طرح اسے چاہیے کہ یہ اپنے نسب کے رشتوں کا احترام کرے، جس طرح اسے چاہیے کہ اپنے نسب کے رشتوں کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرے، ویسے اسے چاہیے کہ اپنے سسرال کے رشتوں کا بھی احترام کرے اور انہیں بھی نبھانے کی اور باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ قرآن نے 2 رشتے، 2 تعلق بیان فرما دیے۔ اور چوتھی جگہ پر اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا، اور یہاں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں لونڈیوں اور باندیوں کے نکاح کروانے کا عام لوگوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا تم نکاح کروا دو ان کے جو تم میں سے نیک ہیں اور کنوارے ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے، من عبادکم و امائکم، وہ تمہارے غلام ہیں یا تمہاری لونڈی ہیں، جن کو ہم اپنے برابر نہیں سمجھ رہے ہوتے، جن کی ہم اپنے لیے ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ مملوک، ان مملوکوں کے بارے میں فرمایا گیا ان کے نکاح کروا دو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ وہ فقیر ہیں، یکونوا فقراء، تو فرمایا یغنیہم اللہ، آپ نکاح کا انتظام کرو سنت سمجھتے ہوئے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، تو اللہ تمہارے لیے راستہ پیدا فرما دے گا، تمہیں غنی کر دے گا، اللہ ان کو مالدار بنا دے گا۔ لیکن یہاں یہ بات مد نظر رہے، یہ بات مد نظر رہے، یہ اس صورت میں ہے اللہ کے غنی کر دینے کا وعدہ جب اس بندھن کو سنت کے مطابق، سنت سمجھتے ہوئے اپنایا جائے، اور جب اس بندھن کو اسلامی اصولوں کے مطابق نبھایا جائے، اور جب اس تعلق کو رسم و رواج سے خراب نہ کیا جائے، اور جب اس تعلق میں عفت اور پاک دامنی مقصد بن چکا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اگر وہ فقیر ہوئے تو غنی کر دے گا، نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ اس کے مخالف ہو تو وہ بھی قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا رواج بن گیا، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بلا بھی پیدا ہو گئی کہ جو گھر کا نکما فرد ہوتا ہے، جو کسی کام کا نہیں رہتا، تو کہتے ہیں اس کا نکاح کروا دو، اس کی شادی کر دو۔ جو کماتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا، آوارہ بن چکا ہو، تو اس کے آوارگی کا حل یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کا نکاح کروا دو۔
اور جو نشے کا عادی بن جائے اس کا حل یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کا نکاح کروا دو. کیوں کروا دیں اس کا نکاح؟ قرآن نے اس کے بارے میں بھی فرمایا فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ النِّكَاحَ، جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، جو اپنی بیوی کو سنبھالنے کا شوق اور جذبہ اور طاقت ہی نہیں رکھتا، جو نشے کا عادی بن چکا ہو، بالکل آوارہ بن چکا ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ نکاح سے پرہیز رکھے. اس لیے کہ کسی کی بہن بیٹی کو گھر میں لا کے برباد کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم صدق کے دل سے ایسا کر رہے ہو اور فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اس میں یہ درس اور سبق ہے کہ جب ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہوں تو پھر اچھے رشتے کی تلاش میں مال کو آڑے نہ آنے دیں. بس اس کا اتنا درس اور اتنی تعلیم ہے ہمارے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب اور مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو گھر میں سب سے نکما ہو جائے، بیکار ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے اور برائیوں میں اور گناہوں میں اور آوارگی میں پڑ جائے تو اس کا ہم حل یہی تلاش کریں کہ نکاح کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا. قطعاً ایسا کرنا درست نہیں ہے. گرامی قدر سامعین، یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ نکاح تو ایک خوبصورت رشتے کا نام ہے. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ میں 2 آیات بینہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، فرمایا جو عورتیں تمہارے نکاح میں آتی ہیں وہ آپ کے لیے کھیل بن کر نہیں آتی، وہ جز وقتی نہیں آتی. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تمہارے ساتھ ایک مضبوط پختہ عہد اور پیمان کرتی ہے، اور آپ ان کے ساتھ ایک پختہ عہد اور پیمان کرتے ہو اس ساتھ کو نبھانے کے لیے. ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی ہوتا ہے، شادی شدہ لوگ شوق چڑھ گئے دوسری شادی کرنے کا، دوسری شادی کر لیتے ہیں. اب تصور میں خیال میں بھی شروع سے یہی ہوتا ہے، کر لیں گے کوئی بات نہیں، سنبھال لیں گے، اللہ دے گا مجھے، نہ چل سکے تو طلاق دے دیں گے. یہ انتہائی بری حرکت اور یہ بری سوچ، اس لیے کہ وہ اخذن منکم میثاقا غلیظا، وہ تو آپ کے ساتھ پختہ عہد کرتی ہے. نکاح ماس 2 لفظوں کی بات نہیں ہوتی، ایک پختہ عہد و پیمان ہوتا ہے جسے نبھایا جاتا ہے. ایک شریف انسان اسے نبھانے کی ہر ممکن اور از حد کوشش کرتا ہے، نہ یہ کہ وہ یہ سوچے چلا تو چلا، نہ چلا تو الگ کر دو. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس رشتے کو یوں بیان کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا آپ عورتیں مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں. ہم اپنے گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دوست و احباب میں کہنا شروع کر دیتے ہیں. عورتیں اپنے خامند کے نقائص اپنی سہیلیوں کے سامنے کہتی ہیں، مرد اپنی بیوی کے نقائص اپنے دوست و احباب کے ساتھ کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہن لباس لکم، لباس بمانا پردہ. یہ دونوں لوگ جو میاں بیوی بن رہے ہیں یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالنے والے بن جائیں. اس لیے کہ نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، نکاح ایک مضبوط بندھن اور ایک پاک رشتے کا نام. سامعین گرامی قدر، نکاح کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اور سمجھایا. فرمایا نکاح عفت و پاک دامنی کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے. اگر گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے تو اس سے بچنے کا بہترین راستہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہو اپنی خاتون کے حقوق ادا کرنے کی، طاقت اور استطاعت اس کے پاس موجود ہے اس کے اخراجات اٹھانے کی، تو اسے چاہیے فلیتزوج کہ وہ نکاح کرے. اور آگے وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ آپ کی عفت کی حفاظت کی ضمانت بھی بنے گا اور آپ کی نظروں کو جھکانے کا سبب بھی بنے گا. یعنی آپ میں شرم و حیا پیدا ہو جائے گا اس کے ذریعے سے. دوسرے مقام پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نکاح نہیں کرتے یہ مساکین ہے. فرمایا وہ مرد مسکین ہے جس کی بیوی نہیں ہے. فرمایا وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر نہیں ہے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ مالدار بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ مالدار بھی ہوں لیکن پھر بھی مسکین ہے. اور ایک صحابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آپ علیہ السلام جانتے ہیں، اس کے احوال سے واقف تھے کہ طاقت بھی رکھتا ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود شاید نکاح نہیں کر رہا. پوچھا تیری بیوی ہے؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ یا رسول اللہ ہے. طاقت رکھتے ہو اپنی خاتون کے حقوق ادا کرنے کے لیے ساری؟ یا رسول اللہ رکھتا ہوں. فرمایا پھر تو شیطان کا بھائی ہے.
فرمایا پھر تو شیطان کا بھائی اگر پھر بھی نکاح نہیں کر رہا. آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا جلدی کرو اور نکاح کر لو. چوتھی جگہ پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو تکمیل ایمان کا سبب قرار دیا. چنانچہ فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جو آدمی نکاح کر لے تو یوں سمجھ لے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اپنے باقی آدھے ایمان کی فکر کرتا رہے. عموماً انسان کے ایمان کو خراب کرنے میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک انسان میں شہوت، بد کرداری اور برائی، اور دوسرا انسان کے پیٹ، اس کو بھرنے اور مال کی لالچ. یہ دو چیزیں انسان کے ایمان کو خراب کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نکاح کر لے گا تو ایمان کو خراب کرنے والی دو چیزوں میں سے ایک سے بچ گیا تو نصف ایمان تو اس کا محفوظ اور مکمل ہو گیا. فرمایا اپنے اگلے نصف ایمان کی فکر کرتے رہو. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف بنایا ہی نہیں. اور اس خوبصورت رشتے اور بندھن کو تو اللہ نے بالکل مشکل نہیں بنایا، یہ تو بالکل آسان ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ نے آثار دیکھے شادی اور نکاح کا. پوچھا یہ رنگ کس طرح کا؟ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اولیم ولو بشات، نکاح کر لیا تو پھر ولیمہ بھی کر لو اگرچہ ایک بکری سے کر لو. یہاں یہ بات توجہ کے قابل ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں ایک نام یہ بھی ہے، اور نکاح کیا اور اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ذرا اگر کسی کو نہیں بلایا، جھگڑے، دوری، فساد، تان و تشنی، ملنا جلنا ختم، نفرتیں شروع ہو گئی. یہ تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بیٹے کی شادی کی، اپنی شادی کی، مجھے بلایا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانا لازم نہیں سمجھا، اس لیے کہ نکاح تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکلات تو ہے ہی نہیں. سامعین گرامی قدر، نکاح آسان ہے. ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ایجاب و قبول. ایجاب و قبول. نمبر 2 گواہوں کا ہونا. نمبر 3 عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے ولی کا موجود ہونا. نمبر 4 نکاح کا اعلان کر دینا. نمبر 5 ولیمے کا ہونا. نمبر 6 مہر کی ادائیگی کا ہونا. اور نمبر 7 نکاح کے وقت خطبے کا ہونا. یہ 7 چیزیں ہو گئی تو نکاح مکمل ہو گیا. 8ویں چیز نکاح میں ضروری کوئی ہے ہی نہیں. ہم توجہ کریں کہ ان 8 چیزوں میں مشکل کیا ہے. کیا چیز ہے جو مشکل ہے؟ فرمایا سب سے پہلی ایجاب و قبول. ایک کہہ رہا ہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے قبول کیا، یہ ایجاب و قبول ہے. 2 گواہوں کا ہونا لازم ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جو بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہے، فرمایا یہ حرام کاری کرتی ہے، یہ بد کرداری کرے گی. اور فرمایا ولی ہونا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا. یاد رہے نکاح میں رضا اور اختیار عورت ہی کو حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. ولی کا ہونا یہ کچھ معاشرتی اقدار کی پاسداری کے لیے لازم قرار دیا گیا، ان کو مد نظر رکھنے کے لیے. اور یہاں ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سے افراط و تفریط ہو جاتی ہے. جو ولی ہوتے ہیں، جو گھر کے سربراہان ہوتے ہیں، وہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، بالخصوص بچی کے معاملے میں اجازت تو ضروری سمجھی ہی نہیں جاتی، جب چاہا جہاں چاہا جیسے چاہا نکاح کر دیا. یہ بھی درست نہیں ہے. جیسے بیٹے کے لیے اس سے اجازت لینا چاہیے، اس کی رضا معلوم کرنی چاہیے، ایسے بیٹی سے بھی اس کی رضا معلوم کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بغیر رضا کے جہاں جیسے چاہا نکاح کر دی. کتنے نکاح ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں کر دیے جاتے ہیں، 5-5 4-4 3-3 سال کی عمر میں، بس بڑوں کی رضا ہو گئی تو نکاح کروا دیا، ولیوں نے ایجاب و قبول کر دیا. بڑے ہوئے تو وہ ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے نکاح اور اس رشتے کو باندھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب فساد، فتنے، نفرتیں، عداوتیں سب جنم لیتی ہیں. اور جہاں زبردستی کا نکاح کروا دیا جائے گا تو وہاں گھر بسے گا نہیں. اب گھر نہیں بسے گا تو پھر ہم اسی بچی کو زد و کوب کریں گے، حالانکہ غلطی ولیوں کی طرف سے ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اپنے بڑوں کے وقار کو مد نظر رکھنے کے لیے
بچوں اور بچیوں کو بھی قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جائیں اور کورٹ میرج کریں، لو میرج کریں اور اپنے بڑوں کو اس میں شامل ہی نہ کریں. اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کو داغدار کر دیں. اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اس لیے فرمایا گیا کہ ولی کا ہونا بھی لازم ہے. اس لیے جہاں عورت کی رضا ہوگی وہاں ولی کی سرپرستی ہوگی، اس کا انتخاب ہوگا تو بڑوں کے انتخاب میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی. اور فرمایا نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد. اللہ کے حبیب نے فرمایا نکاح کا اعلان کر دیا کرو اور مسجد میں نکاح کروایا کرو. اور فرمایا دعوت ولیمہ کیا کرو، جیسے میں نے ابھی حدیث مبارکہ بیان کی. فرمایا اولن ولو بشاۃ. لیکن یہ یاد رہے دعوت ولیمہ، ولیمہ کس چیز کا نام ہے؟ ولیمہ کا مطلب ہے نکاح کے بعد کھانا کھلا دینا. کتنے لوگوں کو کھلانا یہ اسلام نے متعین نہیں کیا ہے. کتنا کھانا کھلانا یہ بھی اسلام نے متعین نہیں کیا ہے. اسلام کہتا ہے کھانا کھلا دو، اب جتنا جس کی طاقت ہے کھانا کھلا دے. یہ نہیں اسلام نے کہا کہ 400 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور 10 طرح کی ڈشز بنانی ہے. نہیں بناؤ گے تو نکاح آپ کا پورا نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر قرضوں کے بوجھ میں دب جاؤ، جیسے مرضی کرو، مگر اس طرح کا ولیمہ کرے یہ اسلام نہیں کہتا. یہ مشکل ہم نے اپنے لیے خود پیدا کر دی. اسلام نے کہا ولیمہ کر دو، بس چاہے 2 لوگوں کو کھانا کھلا دو. اور مہر کی ادائیگی، قرآن مجید نے کہا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورت کا حق مہر خوشی سے ادا کیا کرو. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا آتوہن اجورہن بالمعروف، دستور کے مطابق جو ان کا مہر بنتا ہے وہ ادا کرو. مرد کو جس عورت سے نکاح کر رہا ہے اس کے پاس جانے سے پہلے یہ رقم ادا کی جاتی ہے جس کو حق مہر کہا جاتا ہے. اور ہم لوگ عمومی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی نہیں. ہمارا من حیث القوم جو ہمارا ذہن اور سوچ اور معاشرہ بن گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر ہر طرح کی رسم و رواج پوری کر لی جائے کیونکہ خوشی کا موقع ہے. ہر طرح کی رسم و رواج کوئی نہ چھوڑے کیونکہ خوشی کا موقع ہے. اور جب حق مہر کی بات آتی ہے تو پھر مولوی صاحب سے کہتے ہیں شرعی حق مہر لکھ دیا جائے. یہاں شریعت یاد آ جاتی ہے اور یہاں بہت سے لوگوں کو مہر فاطمی بھی یاد آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مہر فاطمی لکھ دیجئے، تو سنیے مہر فاطمی اور شرعی مہر کیا بنتا ہے. اسلام نے جو مہر کے متعلق ہدایت دی ہے، کم سے کم مہر کو متعین اہل علم نے کیا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی تعین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کا تعین نہیں ہے. ہاں یہ ہے، چاہیے یہ کہ یہ 2 لوگ جو ایک رشتے میں بندھ رہے ہیں، یہ 2 خاندان، وہ اپنی حیثیت، اوقات اور طاقت کے مطابق دیں جتنا اللہ نے ان کو نوازا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ کس گھرانے میں شادی کر کے بچی جا رہی ہے. پتہ چلے اگر کوئی آدمی کروڑوں کا مالک ہے اور 10,000 مہر لکھوا رہا ہے، 10,000 20,000 مہر دے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مہر فاطمی کی ہم بات کرتے ہیں، 500 درہم تھا. 500 درہم جو آج کے زمانے میں 131 تولہ چاندی اور کچھ ماشے جا کے بنتا ہے. اور جس کو اگر ہم اس آج کل کے دنوں میں اس کو ہم اپنے پاکستانی روپے اور رقم میں اگر تبدیل کریں وہ تقریباً 9,88,000 اور کچھ روپے بنتا ہے. دیجئے یہ مہر، یہ ہے مہر فاطمی. اور اگر شرعی کی بات کریں گے تو میں نے عرض کیا زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنا دے سکتے ہیں دیں. وقت نہیں ہے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ بھی بیان کرتا جس میں انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی تو ایک خاتون نے ٹوک دیا. آپ کیسے ٹوک سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے ہمیں اجازت دی. البتہ کم سے کم مقدار وہ 10 دراہیم ہے جو تقریباً 3 تولہ چاندی بنتی ہے. اس سے کم مقدار مہر کی ہو نہیں سکتی. اور روپے اور پیسے میں آج کل پاکستانی کرنسی میں اگر ہم اسے تبدیل کرتے ہیں تو 22,572 روپے بنتی ہے. کوئی بھی کسی بھی طرح کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، مہر کے معاملے میں اس سے کم مہر نہیں رکھا جا سکتا، مہر ادا نہیں ہوگا. تو ایک حصہ جو نکاح کا ہے وہ کم ہو جائے گا، اس لیے اتنا رکھنا لازم ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کس طرح کی رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے پہلے تو منگنی کا رسم شروع ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. لاکھوں سال منگنی چلی، اس کے بعد اگر ٹوٹ گئی تو لاکھوں روپے ڈوب گئے. لاکھوں روپے منگنی پہ اڑا دیے. اسی طرح سے پھر ابھی وہ کبھی ہے جی سیرا بندی ہو رہی ہے، یہ جوتا چھپائی ہو رہی ہے، یہ منہ دکھائی ہو رہی ہے. مجھے تو اتنی رسموں کا نام ہی نہیں آتا جتنی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. یہ مایوں ہو رہا ہے اور یہ مہندی ہو رہی ہے اور یہ راستہ رکوائی ہو رہی ہے، کیا کیا رسمیں ہو رہی ہیں. اور ان سب میں سب سے بڑی رسم وہ جہیز کے نام سے ٹھونک دی گئی
جس نے یقین جانیے آج ہمارے اس معاشرے میں لاکھوں بچیوں کو کنوارا چھوڑ دیا. میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، ہمیں پتہ چل جائے گا. لاکھوں خاندانوں میں بچیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف جہیز ہے. لڑکے والے کو بچی تو پسند آ گئی، لیکن نہیں پسند آیا تو اس کی دولت پسند نہیں آئی، اس کا مال پسند نہیں آیا. اس لیے پسند نہیں آیا کہ یہ شخص ایک خاتون کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا. نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، رشتے ازدواج میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک خاتون کو 2 وقت کا کھانا ہی ہوتا ہے نا جی. جس گھر میں رہ رہی ہے اسی میں وہ بھی رہ جائے گی، اور 2 وقت کا کھانا یہ نہیں دے سکتا، اور کہتا ہے اتنا جہیز لے کر آؤ تو پھر ہوگا. اسلام میں جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا. 3 بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا. اپنی چوتھی اور چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کو ایک چادر دی، اور ایک کھجوروں سے بنی ہوئی ایک چادر جس کو نیچے بچھایا جاتا تھا سونے کے لیے. 2 چیزیں یا ایک چیز اور تھی وہ آپ نے دی. اہل علم نے یہاں یہ بات بھی لکھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کیا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اپنی 2 بیٹیوں دیگر کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حضرت ابو العاص اور حضرت عثمان یہ دونوں حضرات بڑے تاجر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہ رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہی گھر میں پلے ہیں، آپ کی ہی پرورش میں رہے ہیں، تو وہ فقیر قسم کے صحابی تھے، اس لیے 2 چیزیں دے دی گئیں. چلو گھر میں رہنے اور سونے کے لیے انتظام ہو جائے گا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ایسا معاملہ ہو کہ وہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، تو کچھ نہ کچھ اپنی بچی کو بطور عطیہ اور تحفے کے دے دینا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو لازم سمجھ لینا، اور اس حد تک لازم سمجھنا کہ اس کے بغیر بچی پسند ہی نہیں آئے گی، یہ انتہائی ظلم ہے معاشرے کا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ظلم کو مٹانے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے، سنت ادا فرمائے.